کرنا ہے دنیا میں. ایام بھی محدود ہیں، خواہشات بھی محدود ہیں، اور جو وسائل ہیں وہ بھی محدود ہیں، حرکات بھی محدود ہیں. بہت زیادہ حرکات نہیں کر سکتا انسان. اگر سیر کرنے جائے گا تو گھر نہیں بیٹھ سکتا، گھر بیٹھے گا تو دنیا نہیں دیکھ سکتا، محدود ہے نا. پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں ٹھہر سکتا. مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی خواہشات ہیں لامحدود، لیکن لامحدود انسانوں کے حصے میں لامحدود خواہشات میں سے محدود خواہشات ملی. ہر آدمی ہر چیز نہیں خواہش کر سکتا، خواہش نہیں کر سکتا، اور جو خواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہے، خواہش کہلاتی ہیں. نہ انہیں پورا ہونا ہے کہ نہ پورا کرنے کی کوئی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، صرف خواہش ہو سکتی ہے. کبھی کسی دن ایک سہانی صبح ہو، اچانک عین ممکن ہے کہ وہ جو گم ہونے والا دوست ہے اچانک مل جائے. یہ اتفاق کی بات، ایسا ہو سکتا ہے. یہ خواہش ہے، اس میں ہمارا عمل کو نہیں ہے. غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچانک کوئی ایسا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جائیں گے. اگر تو حالات بدلنے ہوں اس محنت کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے تو وہ تو نہیں بدلتے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جو محنت کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے 10 روپئے جمع نہیں کیے، اور خواہش جو ہے وہ بہت سارے حاصل کرنے کی ہے. تو لہٰذا پھر خواہش جو ہے نا وہ ایک خواب قسم کی چیز بن جاتی ہے. کبھی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا سونا. اسی طرح آرزو، روحانیات، مشاہدات، لوگوں کو ملنا، اچانک گمنامی سے نکل کر شہرت کے آسمان پہ چلا جانا خیال رہتا ہے. تو ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس معجوب زندگی سے یا حجاب والی زندگی سے اچانک نکل کر کہ میں ایک شہرت کی زندگی میں چلا جاؤں، عزت کی زندگی میں چلا جاؤں، غریبی سے نکل کر دولت کی زندگی میں چلا جاؤں، جہالت کی زندگی سے علم کی زندگی میں چلا جاؤں، بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کر نور کی زندگی میں چلا جاؤں. یہ خواہش ہوتی ہے. عمل کچھ نہیں اس کا، صرف انتظار ہے اس کا عمل. اب آپ یہ دیکھو، ایسی خواہشات ہماری زندگی میں موجود رہتی ہیں جن کا پورا عمل سوائے انتظار کے اور کو نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ انتظار. بس کھانا کھانا ہے نا، اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ پکاؤ، ہم پکائیں گے یا پکائے لائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کریں گے. لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیں گی جن کا عمل کو نہیں ہے سوائے اس کے انتظار کے. وہ عام طور پر وہ خواہشات جو ہے نا، انتظار جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں انتظار ہے، حق نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، صرف انتظار ہے. اگر وہ انتظار یقین مان جائے تو پھر انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی آرزو جس کا عمل کو نہیں ہے اور سوائے انتظار کے، اور وہ انتظار شدید ہے اور انسان صرف انتظار کرتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کا انتظار ہے. کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جایا کرتا ہے. جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاؤ تو صاحب آستانہ کی زیارت کی انتظار ہو، عمل تو کوئی نہیں کر سکتے آپ کہ جب کبھی کوئی چاہے تو دیدار ہو جائے. یہ خواہش، ایسی خواہشات جن کا عمل سوائے انتظار کی کوئی نہ ہو، اس کا تعلق اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے اس نے یہاں پر دن گزارنے ہیں. کچھ خواہشات تو ایسی ہیں جن کا عمل ہی کو نہیں، میں نے جیسے بتایا، سوائے انتظار کے. اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں اور جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، خواہش رکھتا ہے، ساتھ ہی استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو دل کے اندر ہی خواہش کو روک دینا یہ نیکی کی بات ہے. کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے
اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل پاس سے گزرتے ہیں، کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتے ہیں نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے. مطلب ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، تو اس کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے. بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک نیکی کا حصہ ہے. اب باقی جو خواہشات ہیں انڈسپینسبل، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لو. اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے، اور اپنے وجود کے، جیسے میں نے پہلے بہت پہلے کہا ہے، اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں. مشکل بات ہے. اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے جو ہے نا وہ پرورش پائیں. مثلا ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے جو اس کو ذریعہ معاش ملا، اس ذریعہ معاش سے باقی وجود کے حصے جو ہے پرورش پا گئے. کچھ لوگ بولتے نہیں، صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، تو یہ دماغ کے اندر اس کا رزق موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سماعت کرتے رہتے ہیں، اچھا جی میسج آ گیا، میسج ریکارڈ کر لیا، رزق موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ صرف دوڑتے جاتے ہیں، رزق ذریعہ، کھیل کو بھی ذریعہ رزق بنا لیا، بن جاتا ہے پروفیشن، بن جاتا ہے بعد میں. اس طرح انسان کا رزق جو ہے نا اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں، باقی اسے پرورش پا جاتے ہیں. تو ایک تو یہ انسان کی زندگی میں دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے، باقی حصے کی پرورش ہو جائے. آپ سے سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک تو یہ طریقہ ہے. اچھا اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا، 8 گھنٹے کام کیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، تھوڑا سا وقت اس کے پاس رہ گیا. اب اس میں وہ کیا حاصل کرنا ہے، جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے. تو گویا کہ اللہ کریم نے جس کام کو بھیجا ہے یہاں دنیا میں، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے. مثلا نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ضرور ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، اور واقعات کا استعمال ضرور ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں اپنا بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے پاس وقت اور مزید تھوڑا رہ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ قواعد استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں. انسان کا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے کہ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، عام ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں، کافر کے ساتھ بھی وہی ہیں، ان کو علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا، ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے. سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے، اور محنت کرو گے. سائنس سے کیا کھانا؟ سائنس ہی ہوئی نا فیکٹری. جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے، جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں. کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ پکاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے مینٹین کرنے کا، دوائیاں وہی ہندو بناتے ہیں، یہ کافر بناتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہو. کمپنیاں ساری وہی کہ وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS وہی کتابیں. تو گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے. آگ جو آپ جلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے؟ لکڑی کی آگ ہے، تیل کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، گیس کی آگ ہے. یہ کیا آگ ہے؟ اس میں تو نہ اسلام ہے، نہ اس میں کفر ہے. آگ ہے، کھانا پکے گا، آگ ہے. گائے جو ہے جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے. ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. تو اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہیں اور صحت کے لیے ضروری ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے. بس جو ہے یہ چکسا باقی سے آتی ہے، اور بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. آپ اس میں اسلامی پیسے دے کے آپ اس میں سفر کرتے ہیں.
بسیں جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں تو کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے نا، نہ ایمان کا تعلق ہے. آپ کیا بس میں بیٹھے رکشا، رسپا کہاں کا علاقہ ہے، یہ کدھر کی رکشا ہے؟ اٹلی ہے، لنگا لگا لو، کہتے ہیں اٹلی سے آتا ہے یہ رکشا. تو اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے نا، کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہے. تو گویا کہ وہ پتہ نہیں پاک لوگ ہیں کہ ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے رکشا بنایا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پر سفر کر رہی ہے. تو یہ تو کوئی بے تعلق سی بات ہے. تو گویا کہ اس زندگی کے بہت ساری حرکات جو ہے نا، اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو تو نکال دو. اب باقی جو ہے نا بچہ نیند کے عالم میں انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، تو غافل ہے نا، سو ہی گیا. تو بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں یہ سارے واقعات ہیں، شعور کا موجودگی نہیں ہے نا. اب جو ہے نا باقی ان خواہشات کے محدود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق جو ہے نا آپ کے ایمان سے. وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہیں ہو. وہ ضرورت کی خواہش نہیں، جتنی ضرورت تو کافر میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، اللہ کہتا ہے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دی، اور سب انسان کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی. کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے، پہلے فرعون چلے گئے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. تو السلام علیکم فرعون جا کے ملا ہوگا نا راستے میں، دوزخ میں جا رہا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کہ تم کہاں؟ کہتا تم نے مجھے بھیج دیا، میں ادھر جا رہا ہوں دوزخ میں. بھی آپ کہاں؟ کہتا اللہ نے مجھے بھی بلا لیا. بس اتنی سی کہانی ہے، رہ نام اللہ کا. اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے. اور وہ خواہشات نہ دینی ہے نہ غیر دینی ہے، ضرورت کی خواہشات ہیں. ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ یہ کافر ہے. ٹیلی ویژن ہے نا، ٹیلی ویژن لفظ انگریزی کا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سوچو اب آپ کے پاس کون سی ایسی خواہش رہ گئی، اور کون سا ایسا وقت رہ گیا، اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا، اور کون سا ایسا اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے. بس اس کو آپ نے سوچنا ہے. میں سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا اب آپ جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ کافر اور مومن میں انہی مقامات کی کیا فرق ہے. کافر جو ہے دنیا ہو سجن المومن ہے، وہ جنت الکافر. دنیا مومن کا کیا خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اور جو شخص اس دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہے، اور جو شخص یہاں سے نکلنا پسند کرے، دو مختلف ہو گئے نا، ٹھہرنے کا مزاج اور جہاں سے نکلنے کا مزاج. اور ٹھہرنے کا مزاج، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا مزاج، یہ عام طور پر کافرانہ مزاج ہے. اب ایسے میرے ہمیشہ ٹھہرنے کا مزاج اور پختہ ٹھہرنے کا مزاج اور کنکریٹ ٹھہرنے کا مزاج. لیکن یہاں سے جب اس کو نکلنے کا مزاج بنائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ رجوع کرو گے اللہ کی طرف، نکلنے کا مزاج بناؤ گے، تو یہاں سے آپ کا دین شروع ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو اسی زندگی میں ٹھہر کر اس زندگی کی طرف رجوع کرنا، یہ ایمان کی ابتدا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ایمان. اور پھر اس کے بعد وہی مسائل جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، زندگی، کھانا بڑی مشکل سے اس نے پکایا، کھایا، کھانے لگا تھا، اور فقیر نے صدا دے دی، اس نے آپ کا کھانا اٹھا کے دے دیا. اب کھانا اپنے لیے پکایا ہے، مانگا کسی نے جس کا حق بھی نہیں ہے، پکایا ہم نے ہے، محنت سے کمایا ہے، کیا پکا رہے ہیں، کھانے کا حق تھا نا. کھانے سے پہلے اس نے ایک صدا کا حق لگا لیا. اگر آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ دین شروع ہو گیا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو گویا کہ اسی زندگی کو اگر آپ شعور کے ساتھ استعمال کرو تو یہ زندگی جو ہے نا یہ دینی بن جاتی ہے. مثلا اگر آپ اللہ کے حکم سمجھ کے زندگی سے گزر رہے ہو تو یہ دین ہو گیا. اس کے فضل کے سارے آپ چل رہے ہو تو یہ دین ہو گیا. جو زندگی میں آپ کو انعامات ملے ہیں اب اس کا سوال آتا بچے گا کہ پھر یہ شکر اگر آپ کرنے لگ جاؤ تو یہ دینی زندگی ہوگی. مثلا آپ کو آنکھیں ملی، بینائی ملی، آپ بینائی کا فائدہ
اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی نظارہ آپ کو پسند آئے. نظارہ پسند نہ آئے تو بینائی بیکار ہے. اگر آپ کو یہ نظارے پسند آنے شروع ہو گئے, کوئی چہرے پسند آنے شروع ہو گئے, کوئی دلچسپیاں زندگی کے ساتھ شروع ہو گئی, پھر آپ کو اپنی بینائی کا لطف آئے گا. اس وقت جو بینائی کا شکر ادا کرنا اصل میں یہ نظارے کا شکر ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نظارہ بھی اس نے دیا اور نظر بھی اس نے دی, اور دونوں کو شکر کے اندر آپ نے شکر ادا کیا. یا اللہ تیرے شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والا بنایا اور میرے دیکھنے کے لیے نظارہ بنایا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا, اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. خالی بینائی کا شکر نہیں کر رہے ہیں, بینائی کے ساتھ ایک منظر بھی دکھایا. تو گویا کہ بینائی ہو اور منظر نہ ہو تو یہ بھی آدھی زندگی ہے. بینائی بھی ہو, منظر بھی ہو, شکر نہ ہو, یہ بھی زندگی نامکمل ہے. کہ بینائی بھی ہوتی ہے, یہ سائنس والے یا انگریز یا یہ کافر بینائی بھی رکھتے ہیں, نظارہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن شکر ادا نہیں کرتے ہیں, اس لیے وہاں وہ کافر ہیں. اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس منظر کے لیے جو آپ کی بینائیوں کو پسند آیا, یہاں سے آپ کی ایمان والے ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے جو کھانا کھاتے ہیں اس کا اگر آپ شکر ادا کر رہے ہو, کھانا تو اللہ کی خود کمایا, شکر ادا کرنے والے ہو تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے. حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے, کیونکہ تکلیف ہی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے. تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرا رہی ہے, غم اس کو اور رجوع کرا رہا ہے, دقت میں اور دیکھو نہ لگا لو تکلیف یہاں پڑی ہے, بچہ کوئی خدا نہ خاصہ بیمار ہے, اصول میں دوڑنا تو چاہیے نا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس چلا جائے ایک تب اس کا بابا, تو ماں چلی گئی مسلح پہ. اب مسلح پہ کون سے ڈاکٹر ہے؟ تو یہ جو خیال ہے نا کہ مسلح کی طرف رجوع کرنا دنیاوی تکلیف کے لیے ایک الگ سا مزاج ڈھونڈنا, جہاں سے شروع ہو جاتا ہے دین. ورنہ تو یہ ہے کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, پہلے فیسوں کا انتظام کرو, پھر ڈاکٹر نے کہا جی رخصت ہی ہو گیا, انہوں نے کہا جی رخصت ہو گیا تو رخصت ہو گیا, چلو کارپوریشن ٹیلی فون کر لے جائے. ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک اور ہے, تکلیف کہاں ہے اور علاج کہاں پر ہے؟ مسجد میں. اب اگر تکلیف کہیں ہو رہی ہے, بچہ اس کا بیٹا نہیں پیدا ہوا, کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. تو گویا کہ اپنی تکالیف میں رجوع کرنا ایک ایسی ذات کے سامنے جس کا آپ کو مفہوم نہیں سمجھ آ رہا, بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے, تو جو وسائل دوسرے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے, آپ ان کے علاوہ کسی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ وہ وسیلہ جو بظاہر متعلق ہی نہیں ہے. آپ نہیں بات سمجھے کہ بجائے اس کے کہ تو دعا کر رہا ہے, تو فیکٹری میں ملازم ہو تاکہ تجربہ ملے, تو فیکٹری فوٹی کے بعد ہی سمجھ آئی ہم اللہ کی طرف ہیں, اللہ برکت دے گا, انہیں پیسوں میں برکت دے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں, رجوع اللہ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی ارشاد ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب میں آزماتا ہوں تکلیف میں, خوف میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک میں, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, مال نقصان ہو گیا, وَالْأَنفُسِ, کچھ جانیں نقصان ہوگی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلی نقصان ہو گیا, پھلی ہونا کھیت, کپاس کی فصل, پانی, وہ نقصان ہو گیا. تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں دانا یا فقیر لوگ کہ مومن جتنا ایمان میں داخل ہوتا جائے گا اس کو جو صبر کا مقام ہے شکر کا مقام نظر آئے گا. جو عام دنیا دار کے لیے مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں او یہ تو بیمار ہو گیا, کہتے الحمدللہ. کہتے الحمدللہ کس بات کا؟ کہتے چٹھی آئی ہے ادھر سے, چاہے جو بھی لکھا ہو ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے, چٹھی تو اس کی طرف سے ہے. تو گویا کہ صبر کا مقام عام درجے ہیں. پہلا جو ہے ایک غصہ کرتا ہے دنیا دار جب کوئی تکلیف ہوتی ہے, یہ بہت دور ہے حقیقت سے. غصہ کرنا, جھگڑا کرنا, خصیم مبین, جھگڑالو ہے انسان. اگلا درجہ ہے غصہ نہیں کرتا, گلہ کرتا ہے, یہ بھی دور ہے. تیسرا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, یہ بھی دور ہے. چوتھا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ یہ زندگی میرے لیے, جو میرے لیے تجھے منظور نہیں وہ مجھے اپنے لیے مجھے بھی منظور نہیں. آپ ایسا ہے کہ جو تجھے منظور ہے میرے لیے مجھے بھی وہی منظور ہے میرے لیے.
یعنی کہ میں اس مقام سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو. تو اے خدا میری دعا یہ ہے کہ مجھے ان دعاؤں سے میں توبہ کرتا ہوں جو تجھے منظور ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو, مجھے اس خواہش کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو. اس لیے میں اپنا کیس اور اپنی زندگی جو ہے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں. جہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی تفصیل ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہو؟ آگے چلیے. آپ اگر ایمان میں داخل بھی ہو گیا انسان یہی کلمہ پڑھنے کے بعد, تو پھر بھی آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی, آپ کا وجود سارا تو مومن ہو نہیں سکتا. اس میں علائشیں ہیں, اس کے اندر جو قباطیں ہیں وجود کے اندر, اس میں ناپاکیاں بھی ہیں. تو سارا وجود کہاں سے ہے پاکیزہ ہو, پوتر ہو؟ بڑا مشکل ہے. جس طرح مطلب گھر ہے, اور گھر کے اندر آپ دیکھو تو بات بھی ہیں اور بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی ہے. شہر جس طرح ہیں اسی طرح یہ شہر ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا لغزشیں ہیں. تو ایسے وجود کے اندر حصے موجود ہیں کہ ظاہر ہو جائیں تو ناپاکی ہے, چھپا رہے تو پاکی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ ناپاکی کو چھپانا بھی پاکیزگی ہے. اس لیے ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی ناپاکیوں کو اور ناپاک خواہشات کو اور ناپاک ارادوں کو چھپا دینا بھی پاکیزگی ہے. تو اس لیے اپنی برائیوں کا اظہار نہ کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ساری کی ساری زندگی جو ہے نا وہ پاکیزگی میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کے اندر ہزار واقعات آ جاتے ہیں. صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں ہے, رشوت ہے کیا, مجبوریاں واقعات کی. دوسرا آپ کا ہاتھ ہے, اس نے کیا عبادت کرنی ہے؟ وہ عبادت پھر کیا ہوا؟ کون سا حصہ ہے جو عبادت کے لیے مخصوص ہے؟ سارا آپ کا اگر جھک گیا عبادت کیا ہوئی؟ تو گویا کہ سارے حصہ وجود کا عبادت کی طرف رجوع نہیں کرتا, نہ اس کو کرنا ہے. آپ یہ محسوس کرو کہ عبادت کے لیے کون سا حصہ مقرر کیا گیا ہے. وہ آپ کے دل کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے. دل کے رجوع کرنا. تو اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہو تو دل آپ کا جو ہے نا رجوع اللہ ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ نیکی شروع ہوگی. سمجھا بات؟ تو دل اپنا سوائے یاد الہی کے اور کسی کام میں لگانا نہیں چاہیے. اور اپنا کام کر رہے ہیں, دنیاوی کام کر رہے ہیں, دل اپنا ادھر ہی لگا رہے ہیں. اور دل کی عبادت جو ہے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور محسوس ہی نہیں ہوتی. باقی جسم کا حصہ سارا کا سارا عابد نہیں ہوتا, باقی زندگی ساری جو ہے نا عابد نہیں ہوتی. اب سمجھ رہے نا بات؟ تو جس میں عابد ہونا ہے وہ آپ کا وجود کا وہ حصہ ہے جو بہت سب سے زیادہ لطیف ہے, وہ آپ کا دل ہے. اس حصے کو اللہ کے تقرب کی طرف رجوع کراؤ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کوئی خواہش ایسی نہ دو جو والہانہ پن پیدا کرے. آپ میری بات سمجھ رہے کہ ایسی خواہش جو جنون پیدا کرے, نہیں جی ہم حاصل کر کے رہیں گے, کوئی دنیاوی خواہش. تو اپنے دل کے کہتے یہ ہیں, دل کے دروازے پر دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ. اب آج میں کیا کہا میں نے؟ دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے, خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ اگر تو اس خواہش کا تعلق اللہ سے ہو تو دل میں آنے دو, اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو اسے دل کی دنیا سے باہر کر دو. کچھ عرصہ تک یہ کام کرو, پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ ایک صفا ہو جائے گا, صفا ہو جائے گا. خواہشات کو سارٹ آؤٹ کرو گے. یہ خواہش ہے, یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے, فیبرک آرڈر ہے. اگر اس خواہش کا تعلق جو ہے میوزک کے ساتھ ہے, ڈانس کے ساتھ ہے, اور واقعات کے ساتھ ہے, تو یہ دنیا کی خواہش ہے. اس کا تعلق کوئی اور ریکارڈ کرنے سے ہے کسی واقعات کو, تو یہ دنیا کے علاوہ کی خواہش ہے. اس عمل کو آپ اس وقت اجازت دو ہو جانے کی, اس کے لیے کون آپ کے پاس ہے نا, نہیں بات سمجھے؟ کون آپ بھی تو کرتے رہتے ہو نا, کسی عمل کو ہونے کی اس وقت اجازت دو
جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کے ہونے سے نیکی میں اضافہ ہے، بس یہ عمل جو ہے نا وہ آگے کی طرف لے جائے گا. اس لیے دل، واقعی دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دل جو ہے آپ کا مثل ہے کعبہ. اب اس کی طرف مثل ہے کعبہ، مثال. اور اس کے اندر قبل اسلام موجود ہے کیا چیزیں؟ بت. قبل اسلام کا مانا جو ہے بت کا مانا خواہشات، وہ خواہشات جن کا تعلق یہاں ٹھہرنے سے ہے. پاور ہے، دولت ہے، سٹور ہے آٹے کا، غلہ، کیونکہ ٹھہرنا جی ابھی 50,000 سال ٹھہرنا ہے، اس لیے دروازہ بھر لو، میدان بھر لو، کیونکہ پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا. ایک آدمی دوسرے نے کھانا پکایا دوپہر کا، پھر شام کا کہتا ہے جس نے دوپہر کے لیے شام کو بھی وہی دے دے گا. ایک کہانی بھی سن لو پہلے، یہ یاد رکھنا میں کیا بات کہہ رہا تھا تاکہ اس کی کہانی میں وہ بات ہی نہ بھول جائے. یا تو پوچھوں کہ ایک درویش نے کسی درویش کی بڑی تعریف سنی کہ فلاں علاقے کا درویش بڑا نیک ہے اور بزرگ ہے. وہ اس کے تلاش میں گئے، جا کے ملے، مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑی. مہمان درویش اور میزبان درویش دونوں مل رہے ہیں. تو گفتگو کے دوران میزبان نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی تعریف سنی تھی آ گیا. انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ذریعہ معاش تو میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ 3 فرض لوٹا لوں جو میں تمہارے پیچھے پڑے ہیں. تجھے درویش نہیں لگ رہا، یعنی کہ درویش ہو کے یہ پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے. یہ اللہ کے کام ہے، مطلب دینا، جس طرح وہ دیتا ہے اس طرح لو. تو درویش جو ہے نا وہ ذریعہ معاش کے بارے میں وری نہیں کرتے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دنیا میں کہنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر آپ اسی کو سوال کو اور غور سے دیکھو کہ جو شخص ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے، جو کسی اور جگہ، وہ آمدن جو آپ نے استعمال کی اور وہ آمدن جو آپ نے جمع کی، جمع کرنے انسان کرتا ہے نا، اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے تو سب پر پورا. اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے، جرم کہہ دیا جائے، بینکوں کو بند کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہ رہے، پھر سوائے ضرورت کے اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے تو ہر شے پوری ہے. اب ایسے میں ہے نا، تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے. بڑا درویش جو ہے نا وری نہیں کرتے. اس طرح اور بڑی بڑی مثالیں دی ہیں لوگوں نے کہ درویش بڑا متوکل تھے، وہ تھوڑا سا ٹکڑا بھگو کے کھا لیا، پھر جو بچہ تھوڑا سا صبح کے لیے رکھ لیا، اس کی بیوی ناراض ہوگی جو کیسا متوکل ہے، آپ جو کھایا تو پھر صبح کے لیے کیا رکھنا ہے، اس کو بھی دے ہی دے کسی کو. ایک اور درویش کا واقعہ کہ تہجد پڑھ رہا تھا، اسے کنسنٹریشن نہ ہوئی، توجہ نہ ہوئی، بڑا پریشان ہوا کہ آج مطلب لطف نہیں آ رہا، دوڑا بھاگا گھر گیا کہ کوئی چیز ہے تو نہیں رہ گئی. ایسی واقعہ دیکھا تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ جا کے تقسیم کر رہا ہے، پھر آ کے تہجد ادا کی. مقصد یہ ہے کہ جمع کرنے والا انسان جو ہے نا وہ عبادت کے لطف سے معروم رہتا ہے کہ جمع معلوم وعدہ مال جمع الگ کی بات. ہاں تو آپ بتائیے میں کیا کہہ رہا تھا؟ بولے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس کے اندر اسلام سے قبل جو بت موجود ہیں، آپ کے دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا تو جو بت موجود ہیں وہ خواہشات ہیں. اگر آپ ان خواہشات کے بتوں کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ الگ کرتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تو یہ عین کعبہ ہے. اللہ کریم کا یہ شعر ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ،
اللہ مومن کا قلب جو ہے نا اللہ کا عرش، اور مومن جو ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ مومن کا قلب ہوتا کیا ہے؟ مومن کا قلب یا مومن کا دل وہ ہوتا ہے جس دل کے اندر دنیاوی خواہشات ٹھہر نہ سکے. ہمیں اس کو نکالنا وہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ خود بخود ہی بدلے ہوئے آتے ہیں، آپ نے صرف اس کو صفائی کرنی ہے اپنے وجود کی. آئینہ جو ہے نا اس سے آپ نے پالش کرنا ہے، خواہشات کو ترک کرنا ہے، باقی خود بخود ہی بدلے واقع ہونا ہے. کوئی اللہ کی تلاش کا نام نہیں ہے، اللہ انتظار کا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، انتظار کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے. تلاش کرنے آپ جا رہے ہو، ایک بندہ گیا اللہ کی تلاش کرنے کے لیے، اس کے درویش ملا، کہتا کہاں؟ کہتے اللہ کی تلاش میں. کہتا اچھا پھر اس علاقے کا جب اللہ ہوگا نا فلان کا نا، تو اس علاقے کے اللہ کو چھوڑ چلے ہو. تو جب ایک ہی اللہ ہے تو پھر کیا قصہ کیا ہے؟ اس لیے جہاں سے تم علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ ہر حال میں ہے، اس در رازق ہر حال میں ہے. توجہ کی چاہیے بات. تو یہ جب دل صفا ہو جاتا ہے تو دل جو ہے نا اللہ کا عرصہ ہے. پھر وہ مومن جو ہے اپنے دل کے رجوع کے اندر جب نماز پڑھے تو وہ نماز ہوتی ہے کعبہ میں. کہتے جی جہاں بیٹھے اس نے کیسے کہہ دیا میں کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں نا فقیر تھا جو جھوٹ بولا، کہ تو وہیں پڑھا تھا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتا جی میں کعبہ میں نماز پڑھ کے آیا. ٹھیک کہتا ہے کہ وہ نماز اس نے اپنے دل میں پڑھی ہے، بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی، انہیں کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں اگر ان کی نماز اپنے دل کے حرم کے اندر ادا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز کعبہ میں ادا ہوئی. اگر ایسا مقام ملے ان کو تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے. پسمد ہے نا. تو دل جو ہے نا یہ ہمیشہ اس کو اس دنیا میں نہ لگاؤ، اس کا رجوع ادھر کی طرف ہے اور خود بخود ہی ہے. اس لیے ایمان کی بات صرف اتنی ہے کہ اس زندگی کے اندر اس کے احکام جو ہیں زندگی کے ان کی بجا آوری میں دل انوالو نہ ہو. مثلاً بچوں سے محبت کرنا فطری بات ہے، اللہ کا حکم ہے محبت کرو پرورش کرو. لیکن اللہ اور بچوں کے درمیان اگر کبھی چائس ہو جائے تو پھر اللہ کو، اور یہ چائس اکثر ہو جائے گا کہ اولاد کی تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا وہ ہے، اور انسان اکثر اولاد کے لیے چلا جاتا ہے، دین کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے وہاں پر جو ہے نا جو اللہ کے دوست ہیں وہ پھر وہاں پر دین کے تقاضا پورے کرتے ہیں، اولاد کا نہیں. مثلاً آپ دیکھو گھر اللہ کے اندر چلو بڑوں کے ساتھ جو ہوا سے ہوا، اور معصوم ہے ایک بچہ، تو بچے کے لیے تو چھوڑ دینا چاہیے سارا واقعہ کہ چلو بچے کے لیے، لیکن نہیں، اپنا مقصد قائم رکھا، بچہ بھی اپنے ہاتھ سے قربان ہونے دیے. مقصد تو یہ ہے واقعہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے تقاضوں کو دین کے تقاضے میں حائل نہیں ہونے دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی آپ نے بات کرنی ہے. اسی زندگی کو عبادت بنا لیا کہ آپ جا رہے ہیں کام کرتے جاؤ، دنیا کام کرو، کماؤ کھاؤ پیو وغیرہ وغیرہ، لیکن رجوع ہے اللہ کی طرف رکھو. جس طرح ہوتا ہے نا کوئی گھڑا کرنے والی لڑکی کہتے ہیں کہ سب سے بات کرے لیکن دھیان اس کو گاگر کے اندر ہی ہو، گر نہ جائے. اس لیے آپ کا دھیان اپنے اندر ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے نکل جانا ہے. گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. 4 دن کے بعد یہاں ختم ہو جائے گی ہر سے. اور آپ دیکھ رہے ہو آپ سے پہلے زمانہ ختم ہو گیا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے جنازے دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے 2 4 5 جنازے دیکھے ہوں گے. نہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ صاحب بول پڑے سینکڑوں. تو سینکڑوں دیکھنے کے بعد اپنے کا امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پلٹی سی بانی ہے. جب یہ امکان ہی ہے تو پھر جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ تو یہی رہ گیا. تو پھر جو یہی رہ جانا ہے اس کو آپ نے اٹھایا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ تو یہی کی چیز یہی رہ جانی ہے، اور تم مسافر ہو، تمہیں نکل جانا ہے. نکل جانے والے نے ٹھہر جانے والے سے دوستی کیسے کی؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تجربہ تو یہ ہے کہ نکل جانے والا تھا اور یہ ٹھہر جانے والا ہے، یہ تو نے کمبینیشن میں آیا کیسے؟ بس اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو دین شروع ہو جاتا ہے کہ نکل جانے والا کون ہے، ٹھہر جانے والا کون ہے. اور روح نکل جانے والی شے ہے، وجود ٹھہر جانے والی ہے.
تو وجود کی محبت جو ہے نا یہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے، اپنے وجود کی، آپ کے اندر روح کی محبت ہونی چاہیے کہ روح جو ہے وہ راجع اللہ ہے. اس لیے دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنے مسافرت سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم مسافر ہیں. مسافر ہے تو ہے بازار امکان کے تماشائی ہے نا، مسافر ہے اور کیا کہاں تک اب لانا، خود پسندی اور خود رائی کہاں تک مطلب ہوگا، آخر تجھے جانا ہی ہے. جب جانا ہے تو پھر جانے کا انتظام کرو، یہاں سے لے نہیں جانا آپ نے. وہ کہتے ہیں نا نیکی میں ابھی آستہ سے بات کرنے والی ہے کہ نیک عمل لے کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، نیک عمل چھوڑ کے جائیں گے. یہاں سے تو لے ہی کچھ نہیں جانا، جتنا آپ نے یہاں نیکی کا عمل کیا ہے نا وہیں بٹن دبا دیا جائے گا آپ کی وصال پر، جب کہ نیکی اتنے نمبر، بدی اتنے نمبر، چل پھر پار. تو گویا کہ نیکی وہ جو آپ یہاں گھر چلے ہو، تو نیکی وہ جو آپ اس دنیا میں گھر چلے ہو. اگر آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ دنیا لامحدود ہے اور تم محدود ہو، یہ دنیا ساری انسانوں کی دنیا، وجود کی دنیا، کائنات کی دنیا، سورج چاند ستاروں کی دنیا، ہاں یہ ساری یہ کیا ہے آپ کے مقابلے میں؟ لامحدود اور تم محدود. اگر تھوڑا سا خیال کیا ہے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اور تم انسانیات ہو، تو پھر یہاں اس سارے کے ساتھ جو تمہارا عمل ہے نا وہی عبادت ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور تم محدود ہو. لامحدود جہاں بھی ہوگا الہی ہوگا، آپ کے خیال میں لامحدود ہے. اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا، سمندر جہاں ہوگا کلزم وہ لامحدود ہوگا. قطرے کے اندر کلزمیت کا جو خیال ہے نا یہ عبادت ہے. جہاں قطرے نے کہا ان البحر وہاں وہ لامحدود ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی آپ کے اندر اس کائنات اور اس زندگی اور ان انسانوں کے ساتھ کوئی نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی، وہی الہیات ہے. اور اگر آپ کا انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہے، نفرت ہے، تو سمجھو کہ ایمان آپ کمزور ہو گیا. کیونکہ یہ سارا کا سارا اسی طرح وقت، آپ کے پاس 40 سال کی زندگی ہے اور وقت جو کائنات میں لامحدود ہے، وقت الہیات ہے اور تم انسان ہو. اس وقت کے ساتھ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تو یہ آپ کی عبادت ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، وقت ہو، زمانہ ہو، زمانہ دنیا کے طور پر، زمانہ ٹائم کے طور پر، زمانہ مکان کے طور پر، اس کے اندر آپ نے جو کچھ عمل کیا یہ عبادت ہے، تو یہی آپ کا نتیجہ ہوگا. تو تم محدود ہو، باقی سب لامحدود ہے. محدود کا عمل لامحدود کے ساتھ یہی نتیجہ لائے گا. اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس میں نیکی کرتے جاؤ. کبھی کوئی نیکی ایسی ہوگی اتفاق سے جو بڑھنے والا درخت ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی پھیل جائے گی. ایک ہوتا ہے نیکی کرتے جاؤ، ایک ہوتا ہے کہ نیکی کے بیج کسی مناسب جگہ پر بو دو، اب وہ درخت بن جائے گا نا، وہ ساری نیکی آپ کے نام. تو کسی انسان کے ساتھ ایسی نیکی کر دیا جو اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ جائے تو سمجھو یہ نیکی. کسی بچے کا مثلا تعلیم کے طور پر کسی بچے کی تعلیم بند ہو گئی تھی، وہاں فیس اس کی دے دو، گزر گیا، ساری عمر کی جو اس کی حاصل ہے نا وہ آپ کے نام، جا رہا کاٹ گیا تھا اس کا. اس لیے آپ اس زندگی میں بڑی توجہ سے دیکھو، بڑے موقع ملیں گے آپ کو کہ عبادت کے بڑے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے اور الہیات کو سمجھنے کے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا غور طلب طریقہ ہے، غور کرنے والا، کہ آپ یہاں موجود ہو، زندگی میں زندہ ہو اور نسبتیں آپ کی ساری وصال میں ہیں. تو پھر تم اگر وصال میں جانا نہیں چاہتے تو پھر تمہاری نسبت ہی کمزور ہے. صحیح بات. میرے خیال سے مقصد ہے تم کلمہ پڑھتے ہو، تم بزرگوں کو یاد کرتے ہو اور فقراء کو یاد کرتے ہو، نسبتیں ہیں نا. حجر شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو، دادا صاحب کو یاد کرتے ہو اور اجمیر شریف کو یاد کرتے ہیں نا. اب یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں کہاں ہیں؟ پردے کے پرلی طرف. پردے کے پرے تم جانا نہیں چاہتے اور کہتے محبت ان کے ساتھ ہے، تو یہ محبت غلط ہوگی. تو لہذا اس زندگی کے ساتھ محبت کرنے والا اور دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کو محبت ہے پردے کے پار کے ساتھ، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، دوسری طرف سے ہے یہ واقعہ، اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہو
کہ پردے کے پار جا کے دیکھو نا کہ پردہ زندگی ہے. اس لیے اگر آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے نا. کہتے ہیں زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پرے بھی دیکھنا ہے، یہ جھوٹا ہے. اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی اور جب آپ اس زندگی کے دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے. دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے، اور ہستی کا راز آشکار ہو جائے حقیقت سمجھ آ جاتی. اب میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اپنی خواہشات دیکھو کہ حافظ صاحب آپ کے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور کسی رخصت ہونے کا انتظام جلدی سے کرو آج ہی. آپ کیا کہو گے؟ تھوڑے سے کام رہتے ہیں، یہی ہے نا، بچوں کا خیال دیکھ بھال، فوری طور پر جانے کی تمنا نہیں ہوتی، خواہش ضرور ہے، بس وہ جو رکاوٹ ہے نا وہی آپ کا پردہ ہے، اس کو دور کرو. کبھی فرائض کے نام پر، کبھی مجبوریوں کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے، تو پھر نکل جائے نا کمرے سے، تو وہ نکلتا بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا کہ جی دوست آپ کے آئے ہوئے ہیں باہر چلو، کہتے ہیں دھوپ کا موسم ہے ورنہ دوست تو بہت تمہیں تمنا ہے. اس لیے آپ لوگ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو، اگر آپ کو یہ یقین ہے، محبت ہے اور بانی دین مبین سے محبت ہے، تو پھر جہاں مقام ان کا ہے اس طرف رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے نا. یہاں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ آستانہ یا مدینہ شریف، یہ تو آستانہ ظاہر ہوا نا، کام ہوا، سفر کا مقام ہوا، لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس مقام پر بھی وہ ذات ہو اس کا رجوع کرنا چاہیے. تو جس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے، اس کو حال کی زندگی جو ہے نا ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. بات سمجھائی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ ایثار، قربانی کا سرمایہ. یہ آپ دمبا پال رہے ہو لیکن قربانی کا موسم آئے تو اسے ذبح کر دینا. آپ کہتے ہیں جو اگلے سال کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بس یہ پھر ٹھیک ہے. تو دین کی اتنی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں ہے، سارا وجود دین نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایک عمل دل کی خواہش اور رجوع اللہ، رجوع الرسول، رجوع ہی کرنا ہے. اور جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا. کیا کیا؟ جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وسیلہ جو ہے نا عمل بھی ہے، اس کا چکائی صاحب کے سوال، عمل بھی ہے، ذات بھی ہے، لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے. اس کا فضل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے. تو ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ شیخ ہے. سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل. تو یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے. فضل ہو جائے تو سارا مقام ٹھیک ہے. اور عدل کرے تو تھر تھر کمبے ہے نا بس. اور فضل کرے تو ٹھیک، تو مہربانی فرما ہم پر فضل کر. تو یا رب العالمین ہمارے زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ جانچنا، اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پر فضل کر. میں تو اعلان کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا. بات نہیں نا؟ تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا. تو رحم کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے لیے رعایت کرنا. لیکن فضل کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ماسوا، بندہ کدھر جا رہا ہے اس کو کچھ اور دے دینا. ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے. اندھیرے میں جا رہا تھا انسان، اس کو باز اٹھا کے نور میں داخل کر دیا، یہ کیا ہے؟ فضل. اور اندھیرا تھوڑا کم کرنا، روشنی ذرا شروع کرنا، یہ رحم ہے. بات نہیں نا؟ یہ آہستہ آہستہ بتدریج. لیکن جب لفظ کیٹیگورک چینج جو ہے نا یہ فضل ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے جو تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، اعمال کی چونڈی سے بچا. اعمال ہمیں پکڑے بیٹھے ہیں، ہم غلطی سے بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں، غلطی سے بہت غلطی کر بیٹھے ہیں. لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں تو غلطیاں ہماری جو ہے نا تو اپنے فضل سے دور کر دے، غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے، وہ احساس بھی دور کر دے اور ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم جو ہے ایک نئی زندگی بسر کریں، نیا زمانہ بسر کریں اور ہمیں اپنے دامن
رحم میں جگہ دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد اجمعین برحمتک یا